بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایک جج صاحب کی عدالت میں پولیس افسر دیر سے آئے اور انہوں نے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ عدالتوں میں جب ضمانت کے کیسز لگے ہوتے ہیں، بھلے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ہیں، ان کی طرف سے سینئر وکلاء بھی پیش ہوں تو پولیس کی عادت ہے کہ کبھی ریکارڈ نہیں پیش کرتے، کبھی ٹائم پہ آتے نہیں ہیں، تو یہ آئے روز پولیس کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ اس پر ایک جج صاحب نے ایکشن لیا اور پولیس افسر کو ہتھکڑی لگا کے جو عدالت ہے اس کے فرش پر پہنچا دینے کا حکم دے دیا، صفائی کروانا شروع کر دی۔ بڑی دلچسپ اور اہم تفصیلات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس افسران کے لیے ایک ایسی سزا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر پولیس افسران عدالتی احکامات پر عمل نہ کریں تو پھر ان کا علاج ایک ہی ہے کہ ان کو نوکری سے برطرف کر دیا جائے۔ اس کیس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی عدالت میں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہم سندھ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغان شہریوں کے حوالے سے اور ان کے انخلاء کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جتنے بھی غیر ملکی ہیں وہ افغان ہیں یا کوئی اور ہے، ان کو پاکستان سے نکالنے کے حوالے سے جو غیر قانونی، جو تو قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو نہیں، جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، چونکہ بڑے پیمانے پر پاکستان کے پاسپورٹ جعلی بنے، شناختی کارڈ جعلی بنے اور اس طریقے سے افغان شہریوں نے غیر قانونی طور پر یہاں رہنا شروع کر دیا۔ سعودی عرب میں افغان شہریوں سے 12,000 سے زائد پاکستانی پاسپورٹ برآمد کیے جانے سے متعلق خبروں کے بعد وزارت داخلہ کو بھی عقل آ گئی۔ سعودی عرب کے حکام نے انکشاف کیا کہ انہوں نے افغان شہریوں سے 12,000 سے زائد پاکستانی پاسپورٹ کامیابی سے حاصل کر لی ہیں۔ اس معاملے پر ریاض میں حکام نے اسلام آباد کو آگاہ کیا۔ یہ جعلی پاسپورٹ مبینہ طور پر افغان شہریوں نے پاکستان میں متعدد پاسپورٹ مراکز کے ذریعے حاصل کیے۔ مذکورہ معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد وزارت داخلہ نے 12,000 افغانیوں کو پاسپورٹس کے اجراء پر ایکشن لیتے ہوئے کمیٹی تشکیل دے دی۔ فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق ڈی جی پاسپورٹ کمیٹی کے کنوینر، ڈپٹی سیکرٹری وزارت داخلہ، ایف آئی اے اور نادرا کے سینئر افسران کمیٹی میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں کمیٹی اسکینڈل میں ملوث افراد سمیت سسٹم میں خامیوں کی نشاندہی کرے گی اور 15 دنوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ آپ دیکھیں کہ اب تک پاکستان میں کتنے غیر قانونی پاسپورٹ بنے ہوں گے، شناختی کارڈ بنے ہوں گے، جو ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے ایسے اگر کوئی غیر ملکی ہے تو ان پر نظر رکھنا تو ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ مقیم ہو گیا، وہ کوئی جعلی پاسپورٹ بنوا رہا ہے، وہ جعل سازی کر رہا ہے، تو نہ صرف جعل سازی کرنے والوں کو پکڑا جائے بلکہ جو غیر قانونی کام کروا رہا ہے یا غیر قانونی طور پر ملک میں رہ رہا ہے اس کو بھی پکڑا جائے۔ اگر ایک سعودی عرب میں یہ تو وہ ہیں جو پکڑے گئے ہیں، 12,000 پاکستانی پاسپورٹ افغانیوں کے پاس سے پکڑے گئے ہیں، تو دنیا کے باقی ممالک میں کیا حال ہوگا؟ اس کا مطلب ہے لاکھوں پاسپورٹ غیر قانونی طور پر جاری ہوئے اور وہ بیرون ملک پاکستان کے پاسپورٹ پہ جا کے پاکستان کی رسوائی اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو اتھارٹیز ہیں، ہماری جو حکومتیں وہ بری طرح پٹ چکی ہیں، ناکام ہو چکی ہیں، اور اب ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے غلط شجرہ نسب میں جو ٹری ہے شجرہ کا نادرا کے پاس، اس ٹری میں بھی غیر قانونی اور غلط طریقے سے اور جعل سازی کر کے افغانیوں کے نام شامل کر کے اور مختلف لوگوں کے جو شجرہ تھے اس میں نام شامل کر کے ان کے شناختی کارڈ بنوانے کے بھی انکشافات ہوئے ہیں، اور یہ معاملات پتہ نہیں کب جا کے تھمیں گے اور کون اس کے اوپر کوئی تگڑے طریقے سے ایکشن لے گا، چونکہ ہمارے ہم نے دیکھا ہے کہ 6 سال بعد ایک دفعہ سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر 6 سال بعد خاموشی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک وقت تھا احتساب اور نیب کے نام پہ سارے ایکٹیو ہو گئے تھے، فائلیں کھل گئی تھیں، میڈیا کو بریفنگ دی جا رہی تھی، فلاں کی اتنی بڑی فائل ہے، فلاں کا اتنا موٹا ریفرنس ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا وہی ہمارے اوپر ان کو مسلط بھی کیا گیا۔ اب دوبارہ نیب کو ایک تگڑا ادارہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ کب تک چلے گا؟ جب تک مستقل مزاجی سے مافیا کے خاتمے کے لیے 8 سے 10 سال نہیں لگائے جائیں گے تب تک ہمارے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، اور وہ جمہوری حکومت اپنے اداروں کی مدد کے ساتھ ہی کر سکتی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ارشد پپو قتل کیس میں عزیر بلوچ اور زبیر بلوچ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ آصف زرداری فریال تالپور کے فرنٹ مین لیاری گینگ وار کے اہم کردار ارشد پپو سمیت 3 افراد کے قتل کیس پر لیاری گینگ وار سرغنہ عزیر بلوچ اور اس کے بھائی زبیر بلوچ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ارشد پپو قتل کیس میں سابق رکن قومی اسمبلی جہاں بلوچ، ڈاکٹر ڈاڈا سمیت دیگر نامزد ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے 2013 میں لیاری گینگ وار کے ارشد پپو، یاسر عرفات اور شیرہ پٹھان کو قتل کر دیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان پر اغوا اور قتل سمیت دہشت گردی کے الزامات تھے
اور ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے عزیر بلوچ اور باقیوں کے خلاف، اور ان کو جیل میں ہی وہ رہیں گے جب تک ان کے مقدمات مکمل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی، سرکاری بھرتیوں کا معاملہ تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے سرکاری بھرتیوں کے خلاف MQM کی درخواست قائم مقام چیف جسٹس کو ارسال کرتے ہوئے حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ جسٹس ثنا اکرم منہاس پر مشتمل سنگل بینچ کے روبرو صوبے کے مختلف محکموں میں گریڈ 1 سے 15 پر بھرتیوں کے خلاف MQM کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سنگل بینچ کی جج نے درخواست قائم مقام چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ معاملے کی جزوی سماعت جسٹس ظفر احمد راجپوت پر مشتمل 2 رکنی بینچ کر چکا ہے، لہٰذا معاملہ قائم مقام چیف جسٹس کو ارسال کرتے ہیں۔ عدالت نے درخواست غیر معینہ مدت تک ملتوی کرتے ہوئے حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ عدالت نے سندھ میں غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے یا نئی بھرتیوں کے حوالے سے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے۔ MQM کی جانب سے بھرتیوں کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی حکومت کے جاتے جاتے بڑے پیمانے پر بھرتیاں کرنے جا رہی تھی، جس پر پھر سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے لیا گیا تھا، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھرتیاں کر بھی گئے اور نگران حکومت نے بھی پیپلز پارٹی کی جو بھرتیوں کا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سارے معاملے میں عدالت کیا ایکشن لیتی ہے، اور عدالت نے ابھی تو فائل بھجوا دی ہے، حکم امتناع میں اسٹے آرڈر میں توسیع کرتے ہوئے فائل بھجوا دی چیف جسٹس کو تاکہ بینچ بن سکے۔ شکارپور سندھ میں 6 دن قبل اغوا ہونے والے SHO سمیت 5 جو مغوی اہلکار تھے، پولیس اہلکار، ان کو ڈاکوؤں سے چھڑوا لیا گیا ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، پولیس اپنے لوگوں کو، ڈاکوؤں کو پکڑنے کے بجائے خود پکڑے گئے اور اب ان کو چھڑوایا گیا ہے۔ DIG لاڑکانہ جاوید جسکانی اور SSP شکارپور خالد مصطفیٰ قرائی نے اہلکاروں سے ملاقات کی۔ 5 پولیس اہلکاروں کی رہائی حساس اداروں کی مدد اور کوششوں سے عمل میں آئی۔ 5 پولیس اہلکاروں کو 11 اکتوبر کی صبح کوٹ شاہو تھانے کی حدود سے اغوا کیا گیا تھا۔ اغوا ہونے والوں میں SHO کوٹ شاہو محبوب بروہی، ان کے بیٹے اور 3 اہلکار شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق پولیس افسران اور ڈاکوؤں کے درمیان 5 دن سے مذاکرات جاری تھے، اور ڈاکو مہر بردانی کی گرفتاری کے بعد اسے چھڑانے کے لیے ڈاکوؤں نے پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا تھا۔ اب اس کے بدلے کیا دیا گیا ہے، اس کے بدلے کون سے مذاکرات ہوئے ہیں اور کوئی آپریشن کر کے ان کو رہا کروایا گیا ہے، اس کے اوپر رپورٹ خاموش ہے۔ بس اتنا ہے کہ جو ایک SHO تھا اور 5 پولیس اہلکار تھے ان کو چھڑوا لیا گیا ہے، یہ کہنا تھا پولیس کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں افغان نژاد ڈنمارک سے شہری کو POC کارڈ جاری کرنے کے کیس کی سماعت۔ وکیل نادرہ نے عدالت میں کہا کہ درخواست گزار نے POC کی توثیق کے لیے درخواست دی تھی۔ افنان کریم کنڈی نے کہا کہ ISI کی مخالفت پر POC کارڈ کی توثیق نہیں کی گئی۔ POC کارڈ ان غیر ملکیوں کو جاری ہوتا ہے جن کی شادی پاکستان میں ہوئی ہو۔ بھارت یا کسی بھی دشمن ملک سے تعلق رکھنے والے کو کارڈ جاری نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے استفسار کیا کہ کیا درخواست گزار کسی تخریب کاری میں ملوث تھے؟ POC کارڈ کی توثیق کی مخالفت کس بنیاد پر کی گئی ہے؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست گزار افغان شہری ہے، اہل خانہ کے صرف نام دیے گئے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے استفسار کیا کہ کیا درخواست گزار کے خلاف کوئی شواہد ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ درخواست گزار کے بہن بھائی کابل اور لوگر میں رہتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے ریمارک دیا کہ کیا آپ ابھی خود تورخم اور چمن بارڈر جائیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ جس کو دل کرتا ہے پاکستان آنے دیا جاتا ہے، جس سے دل چاہے روک دیتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فیض حسن صاحب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیسوں کا دھندا ہے، یہاں کھڑے ہو کر نہ کریں۔ قاضی فیض صاحب نے کہا یہ پیسوں کا دھندا ہے، یہاں کھڑے ہو کر نہ کریں۔ اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ بلا وجہ کسی پر شک کرنا انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ درخواست گزار کے بیوی بچے پاکستانی اور ملک میں موجود ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت سے 1 ماہ مہلت مانگی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ وہ آئندہ سماعت تک درخواست گزار کو ملک سے نہیں نکالا جائے گا۔ عدالت نے حکم دیا مسئلہ حل نہ ہوا تو آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل خود پیش ہوں۔ دوران سماعت مداخلت پر عدالت نے درخواست گزار حیات اللہ وفادار کو جھاڑ پلا دی۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کی اہلیہ سے دلچسپ مکالمہ کرتے ہوئے قاضی فیض حسن نے خاتون سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا حیات اللہ گھر میں آپ کی بات سنتا ہے؟ ہماری تو نہیں سن رہا۔ خاتون نے چیف جسٹس کو جواب دیا کہ گھر میں میری بات سنتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب تک یہ وفادار صاحب آپ کے ساتھ وفادار ہیں ملک میں رہ سکتے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ اب جانتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی افغان شہری یا دوسرے ملک کا شہری ہے اور اس نے پاکستان میں شادی کی ہے تو اس بنیاد پر اس کو پاکستان کی شہریت دی جائے۔ یہ فیصلہ بھی ہماری ایک عدالت کی جانب سے آ چکا ہے۔ ماتحت پولیس اہلکار کے ہاتھوں
تفتیشی رپورٹ جمع کروا دی گئی۔ مجسٹریٹ نے تفتیش کی رپورٹ مانگی اور جو تفتیشی افسر صاحب تھے وہ خود نہ آئے اور انہوں نے اپنے ایک کانسٹیبل کے ذریعے عدالت میں تفتیشی رپورٹ جمع کروا دی۔ تفتیشی افسر کو خود عدالت میں پیش نہ ہونا اور ماتحت پولیس اہلکار کے ہاتھوں رپورٹ عدالت بھجوانا انہیں مہنگا پڑ گیا۔ جج نے احاطہ عدالت میں پونچھا لگانے کی سزا دے دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ تھے عبداللہ قادری کراچی کے، انہوں نے رپورٹ خود جمع نہ کروانے پر تفتیشی افسر کو احاطہ عدالت میں پونچھا لگانے کی سزا دے دی، ہتھکڑی لگا کے۔ تفتیشی افسر نے رپورٹ خود جمع کروانے کی بجائے ماتحت اہلکار کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ عدالت نے تھانہ سرجانی ٹاؤن کے تفتیشی افسر کو ہتھکڑی لگا کر فرش صاف کرنے کا حکم دیا۔ تفتیشی افسر کی ہتھکڑی لگا کر فرش صاف کرنے کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ عبداللہ قادری اس سے پہلے بھی پولیس اہلکاروں کو، جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں عبداللہ قادری، وہ اس سے پہلے بھی پولیس اہلکاروں کو اس طرح کی سزائیں دے چکے ہیں، جو خود کو قانون سے ماوراء سمجھتے ہیں، جو خود کو ہر رولز اور جو پولیس آرڈر ہے یا پولیس رولز ہیں اس سے ماوراء سمجھتے ہیں، عدالتوں کی توہین اور عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ تو عبداللہ قادری جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، سول جج ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کی سزا پہلے بھی پولیس افسران کو دی گئی ہے، جو ریکارڈ عدالتوں میں پیش نہیں کرتے، غریب لوگ جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں اور یہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں، ایسے افسران کے خلاف ہتھکڑی لگا کے ان کو فرش صاف کروانے کی سزا دی جاتی ہے جج صاحب کی جانب سے، اور بڑی دلچسپ سزا ہے، اور میرے خیال میں تو یہی علاج ہے ان لوگوں کا جو قانون کے مطابق نہیں چلتے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔